صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا قائم آل محمد امام زمانہ فواد بلند صلوات نعرہ حیدری حیدری أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات سيدنا محمد. سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. ناد عليا مظهر العجائب تجد آنا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. أما بعد قال عز وجل في محكم كتابه المجيد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شروع خالق کائنات کے اس بابرکت و باعزت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے کہ جس کا ایک قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک بار پھر جمع ہو جائیں اور جشن کا انعقاد کریں اور ان ہستیوں کو یاد کریں کہ جو ہستیاں ہماری روحوں کو بیدار کرتی ہیں. وہ ہستیاں کہ جن کے صدقے میں ادنا اعلیٰ بنتا ہے, جن کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہیں. عزیزان محترم, آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں 3 ہستیوں کا جشن ولادت منانے کے لیے. سب سے پہلی ہستی
ہمارے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری ہستی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور تیسری ہستی ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی ابن ابی طالب اور جناب فاطمہ کی پارہ جگر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ اذان محترم، بی بی کلثوم کے جو دختر امام علی ہیں اور جن کا تذکرہ کم ہوتا ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اگر آپ دیکھنے کے لیے جائیں تو بی بی کی آپ کو بہت ساری فضیلتیں ملیں گی۔ اس بی بی کے وسیلے سے دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں، جس طرح سے ہم جناب زینب کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں، جس طرح سے ہم باقی ائمہ کے وسیلے سے یا ڈائریکٹ ان سے مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اسی طرح اگر ہم بی بی کلثوم کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور خاص کر یہ بیان ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اولاد چاہیے تو بی بی کلثوم کے وسیلے سے مانگے، انشاءاللہ ان کے صدقے میں اولاد بھی عطا ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد والوں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اذان محترم، آج کل جو ہمارے ذہنوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ پروردگار سے مانگو۔ میں نے، اگر مجھے یاد آ رہا ہے، اسی ممبر سے میں نے بیان کیا تھا کہ وسیلہ کیا ہے۔ آج وسیلہ اور استغاثہ، میں نے کہا تھا کہ مانگنے کے 3 طریقے ہیں، اور میں نے کہا ڈائریکٹ خدا سے مانگے یا ان کے وسیلے سے مانگے یا ڈائریکٹ اہل بیت سے مانگے۔ ڈائریکٹ اہل بیت سے مانگنے کا مراد یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے استغاثہ کر رہے ہیں۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں نہیں، استغاثہ آپ اہل بیت سے نہیں کر سکتے، شرک ہے۔ عزیزان محترم، استغاثے کا اگر ڈیٹیل مطلب میں بیان کروں گا تو شاید ہماری مجلس فقط اسی ایک نقطے پر ہی ہوگی، لیکن میں آپ کو آسان سے لفظوں میں استغاثے کا مطلب سمجھا دیتا ہوں۔ استغاثہ یعنی آپ کسی ایسے سے مانگ رہے ہیں کہ جن کے پاس پاور موجود ہے۔ دینے والی ذات رب کی ذات ہے، لیکن رب نے اسے یا اس ہستی کو وہ پاور دیا ہوا ہے۔ اگر وہ کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ بإذن اللہ عطا کرتا ہے، اور اس میں کوئی شرک کی بات نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دینے والی ذات رب کی ذات ہے، لیکن اس کے ذریعے سے مجھے مل رہی ہے، ڈائریکٹ میں نے اس سے مانگا۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس وہ پاور موجود ہے۔ مثال دے کر واضح کر دوں تو شاید میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ فرض کیا کہ مجھے پیاس لگی مجلس پڑھتے ہوئے، اور میں نے کسی سے کہا کہ مجھے پانی لا دیجیے۔ رازق تو پروردگار ہے، میں ڈائریکٹ پروردگار سے کیوں نہیں کہتا کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو؟ پروردگار خود تو نہیں آئے گا، کیونکہ اگر پروردگار خود جسمانی شکل میں آ جائے گا تو وہ لامحدود نہیں رہے گا، اور اگر لامحدود نہیں رہے گا تو وہ معبود نہیں رہے گا۔ مجھے پتا ہے کہ پانی دینے کا پاور پروردگار عالم نے سب کے ہاتھ میں دیا ہے، جس سے پانی مانگو وہ پانی دے دے گا۔ پانی بنایا پروردگار نے ہے، دینے کا پاور اس نے انسانوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔
اگر کوئی کافر بھی پیاسا ہو آپ سے پانی مانگے تو آپ اسے پانی دیجئے، کیونکہ پانی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو منع کیا جائے۔ وہ تو کربلا میں فوج یزید تھی کہ جنہوں نے اہل بیت پر پانی بند کیا تھا، ورنہ پانی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو منع کی جائے۔ تو کوئی بھی آ کر پانی کا گلاس دے گا، مجھے کیوں کہے گا پیاسا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس سے ریکویسٹ کی، استغاثہ کیا اس سے۔ تو اہل بیت کو پروردگار عالم نے اپنے کچھ پاورز دیے ہیں، اہل بیت کے خود کے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر سوال آتا ہے کہ آپ یزید پر، آل یزید پر، سب پر لعنت کرتے ہیں، کیا ہوگا اگر امام کریم ہیں انہوں نے یزید کو معاف کر دیا تو آپ کس کھاتے میں رہیں گے؟ آپ کہاں کھڑے رہیں گے؟ تو کسی عالم دین نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یقیناً امام حسین کریم ابن کریم ہیں، ہم کس کھاتے میں یا کس لائن میں کھڑے رہیں گے یہ بھول جاؤ۔ شیطان پروردگار کا دشمن ہے، پروردگار امام سے زیادہ رحیم ہے، اگر اس نے شیطان کو معاف کر دیا تو تم کس کھاتے میں کھڑے رہو گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ایسی باتوں سے ہمارے ذہنوں کو الجھایا جا رہا ہے، گانٹھ باندھی جا رہی ہے ہمارے ذہنوں میں، تاکہ ہم ان ہستیوں سے دور ہو جائیں۔ عزیزان محترم، وسیلہ استغاثہ مانگنا، ہم اہل بیت سے اس نیت سے مانگتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پروردگار سے مانگو، تو ڈائریکٹ پروردگار سے ہم کیسے مانگے؟ پروردگار تک جانے کا رستہ تو کوئی چاہیے نا۔ دنیا، پوری دنیا جو چل رہی ہے وہ وسیلے سے چل رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں، وسیلے کا انکار کرتے ہیں، تو آپ گھر پر بیٹھیے۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک صلوات محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک شخص تھا کہ جو بہت بڑی جس کی زلف تھی، بہت بڑی جس کی ریش تھی، اور وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ اتفاق سے وہ ٹیکسی کسی علی کے ماننے والے کی تھی۔ اس نے اپنی ٹیکسی میں منقبت مولا علی کو شروع کیا۔ گاڑی میں آپ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو اس نے منقبت شروع کی۔ تو اب وہ جو صاحب اس کی گاڑی میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ رسول کے زمانے میں یہ منقبت نہیں تھی تو یہ بدعت ہے۔ اب وہ علی کا ماننے والا تھا، کہتا ہے کہ غصہ کروں گا تو شاید حضور کو برا لگ جائے گا۔ اس نے منقبت کو بند کیا اور گاڑی کو سائڈ میں روکا، کہا پلیز آپ میری گاڑی سے اتر جائیے۔ کہا کیا ہو گیا، کیوں گاڑی سے اتر جاؤں؟ کہا آپ نے کہا رسول کے زمانے میں یہ منقبت، یہ قصیدہ نہیں تھا تو بدعت ہے۔ رسول کے زمانے میں اونٹ اور گھوڑے تھے، آپ بھی گاڑی میں جو بیٹھے یہ بھی بدعت ہے، اتر جائیے، کسی اونٹ یا گھوڑے کا انتظار کیے، جب وہ آئے تو اپنے سفر کا آغاز کیجیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہمیں الجھائیں گے ہر بات میں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں قرآن کی سننی ہے، اہل بیت کی سننی ہے۔ جنگ خیبر، ہم مولا علی کو فاتح خیبر کہتے ہیں۔ اگر آپ جنگ خیبر کا مطالعہ کریں تو مولا علی جنگ خیبر میں موجود نہیں تھے، رسول نے انہیں بلایا، رسول نے انہیں اپنی مدد کے لیے بلایا۔ اپنے لفظوں کو پھر سے دہراؤں، رسول نے علی کو اپنی مدد کے لیے بلایا، اور ایسے ہی نہیں بلایا، رسول کے لیے قرآن کہتا ہے ان هو الا وحی یوحی، جب تک رسول پر وحی نازل نہیں ہوتی تب تک رسول کلام نہیں کرتے، یعنی حکم پروردگار آیا اے رسول علی کو مدد کے لیے بلاؤ۔ جہاں رسول پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور رسول کو یہ حکم ہوا، فوراً نبی کی زبان سے نکلا ناد علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب۔ یہاں رسول کی زبان سے نکلا، وہاں علی مدد کے لیے پہنچے۔
تو علی کو پکارنا یہ عین سنت نبی ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ اگر تمہیں بدعت یا غلو کا فتویٰ لگانا ہے تو سب سے پہلے رسول پر لگاؤ، اور اگر رسول پر لگاؤ گے تو دین سے بے دخل ہو جاؤ گے، پھر اپنے دین کو ڈھونڈتے رہو گے۔ ایک صلوات بھیج محمد والے محمد۔ توسل مت کرو اہل بیت سے، کیوں نہ کریں؟ دیکھیں لوگ اس لیے کہتے ہیں اہل بیت سے توسل نہ کرے کیونکہ انہوں نے شاید مانگا ہوگا یا نہیں مانگا۔ ہم نے مانگا ہے اور پایا، ہم نے مانگا ہے اور پایا ہے۔ اپنا ایکسپیرینس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے مانگا ہے اور پایا ہے۔ انہوں نے اگر نہیں پایا تو خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مانگتے ہیں دل میں شک ہوتا ہے یہ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اہل بیت کہتے ٹھیک ہے اسی شک میں رہو، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ جو یقین کے ساتھ ہمارے در پر آتا ہے، اگر گونگا آتا ہے اسے زبان عطا ہوتی ہے، اگر کوئی لنگڑا آتا ہے تو وہ ہمارے در سے دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر اہل بیت سے مانگنا بدعت ہوتا یا منع ہوتا یا غلو ہوتا تو کبھی بھی یہ باتیں روایت میں نہ آتی کہ تحت القبا کے نیچے امام حسین کے روزے میں مانگو تمہاری حاجتیں قبول ہوں۔ ہر جگہ پر بس ان کو دیکھیں، کل میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ ان کو دراصل وسیلے سے پیروکار نہیں ہے۔ اگر ان کو جلن ہو رہی ہے تو ولایت علی سے جلن ہو رہی ہے۔ اگر انہیں دشمنی ہے، اگر ان کا دل مضطرب ہو رہا ہے، اگر وہ جل رہے ہیں تو اس بات سے جل رہے ہیں کہ رسول نے اٹھا کر جو من کنت مولا فہذا علی مولا کہا، بس انہیں یہی چیز ہے کہ جو ان کے دل کو دکھا رہی ہے۔ یعنی دشمنی ولایت سے وسیلے کی بات ہے۔ بھائی قرآن میں یہ چیز ہے، قرآن میں یہ چیز ہے۔ قرآن کے 40 معنی ہوتے ہیں۔ قرآن میں خدا نے کیا کہا؟ مجھ تک آنا ہے تو وسیلے کے ذریعے سے آؤ۔ اب میں تمہاری مانوں یا خدا کی مانوں؟ اگر تمہاری مانوں گا اور خدا کی نہیں مانوں گا، کل خدا مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ خدا کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب نبی کی اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ بس میں نبی کو سلام کر کے بیٹھ جاؤں؟ نہیں، نبی نے جو کہا اس پر میں عمل کروں۔ تو نبی نے اپنی مدد کے لیے ناد علی پڑھا تھا، تو اب اگر میں اپنی مدد کے لیے یا علی مدد کہتا ہوں، اس میں تم کو چڑ آتی ہے کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ بھائی سنت رسول ہے، رسول کی سنت پر عمل تو کرنے دو۔ اور میں نے خود دیکھا، ایک نہیں 400 جگہ پر بھی اگر کسی نے یا علی مدد کہا تو علی مدد کے لیے پہنچا ہے۔ چلے یہ بات سائڈ پہ کر لیتے ہیں، لوجک بات سنیے۔ ہم میں سے پورا مجمع جو ادھر بیٹھا ہے سب انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں نا۔ انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کیا ہے؟ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے بیچ کا کنیکشن ہے۔ کنیکشن کو عربی میں دیکھیے کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ۔ اچھا پھر اگر انٹرنیٹ سلو ہو نا تو اس میں بھی شامل ہوں، فوراً ڈھونڈتے ہیں فاسٹسٹ نیٹ ورک کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے واٹس ایپ کے میسج ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے، بھائی میرا یوٹیوب نہیں چل رہا، فاسٹسٹ نیٹ ورک ڈھونڈو۔ جو فاسٹ نیٹ ورک ہے اس کو پکڑتے ہیں، ہاں یہ فاسٹ ہے، اسی سے میں چلاؤں۔ تو دنیا کے کنیکشن کے لیے میں فاسٹ نیٹ ورک ڈھونڈتا ہوں۔ اور یہ انٹرنیٹ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ جو انٹرنیٹ لگا ہوتا ہے اس کے وائرز کبھی آپ نے دیکھے؟ یعنی جو کنیکشن ہو رہا ہوتا ہے، یوں تو فائبر سے انٹرنیٹ جڑا ہوا ہے، لیکن جب کنیکشن ہوتا ہے آپ کا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا شخص دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی وائر نہیں ہے، لائٹ کا کنیکشن ہے۔ اور سائنس نے پروف کیا ہے سب سے تیز رفتار چیز جو ہے وہ لائٹ ہے۔ تو اہل بیت کو پروردگار نے کس سے خلق کیا؟ نور سے خلق کیا۔ تو اسی نور کا واسطہ دے کر ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہمیں ایمرجنسی ہے، ہماری دعا جلد قبول ہو۔ جب ہم نے تلاش کیا تو سب کو خاکی پایا، سب کو پایا کہ وہ
مٹی سے بنے ہیں، وہ پانی سے بنے، ہمیں ایک ہی در نظر آیا کہ ان کے در سے دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتا چلا وہ ایک ہی در ہے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ بی بی زہرا کے وسیلے سے مانگا تو دعا قبول ہوئی۔ میں نے اسی منبر سے کہا تھا نا کہ آدم کی توبہ 40 سال تک آدم دعا کرتے رہے، پروردگار مجھے معاف کر دو۔ جبرائیل آئے، کہا اس اسم کو دہراؤ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ وہ اسم کون سے تھے؟ پنجتن 5 کے نام تھے۔ جب آدم کی دعا بغیر وسیلے کے قبول نہیں ہوتی تو اولاد آدم کس کھیت کی مولی ہے؟ اولاد آدم کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ توسل، دعائے توسل کیوں پڑھتے ہیں؟ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا، کیا مطلب ہے؟ بھائی اللہ نے ان کو پاور دیا ہے، اس دعا کی سند لے کر آؤ، قرآن سے ثابت کرو، ظہور امام قرآن سے ثابت کرو۔ ہر چیز اگر قرآن سے ثابت ہوتی تو پھر وہیں چلے جاؤ جس نے کہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو اللہ کا نبی کبھی یہ نہ کہتا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت۔ آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیے، کتاب لے کے چلے جائیے، بڑے سے بڑے اسکول میں آپ کا اگر استاد نہیں ہوگا نا، وہ کتاب کسی کام کی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پڑھانے والا چاہیے کہ جو کتاب آپ کو سمجھا سکے۔ اگر سمجھانے والا نہ ہوگا تو تمہارا پورا گھر کتابوں سے بڑا ہوگا یہ کہ بس تمہارے ویڈیو میں زیادہ کتابیں نظر آئیں گی لیکن معرفت تمہارے اندر نظر نہیں آئے گی، اور تم قرآن کے الٹے ترجمے کرو گے۔ میں نے ایک بہت قیمتی جملہ کہہ دیا، تم قرآن کے ایسے ترجمے کرو گے کہ جو تمہیں سمجھ میں آئیں گے۔ بھائی قرآن اس سے سمجھو کہ جس کے دل میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ قرآن رسول کے دل میں اتارا گیا، رسول کی زبان سے علی میں ٹرانسفر ہوا، علی سے ٹرانسفر ہوتا ہوتا آخری امام تک ٹرانسفر ہوا۔ یہ بھی اچھا وہ کہتے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ وہ عطا کرتے ہیں، زندہ عطا کرتے ہیں، مردہ عطا نہیں کرتے، یعنی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کیسے عطا کریں گے؟ ہمارے پاس روایتیں بڑی پڑی ماں باپ کے حوالے سے۔ رسول کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہا جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اولاد کی دعا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میری ماں موجود نہیں ہے۔ کہا تمہیں پتہ ہے ماں کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا ماں کی قبر پہ جاؤ، ان کے پیروں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ، دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہو۔ اس شخص نے کہا میری دعا قبول ہوئی۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو پوری گفتگو ماں پہ ہوگی۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، حالانکہ ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اہل بیت تو وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا ہے انہیں مردہ نہ سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ اہل بیت کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جو زندہ ہیں تمہیں نظر نہیں آتی، پروردگار نے انہیں ہماری مدد کے لیے رکھا ہے، پروردگار نے انہیں پاور دیا ہے، تم مانگ کر تو دیکھو۔ اگر تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا تو دینے والے پر شک نہ کرو، اپنے آپ کو ٹٹولو کہ تم نے کیسے مانگا۔ اور اہل بیت کبھی بھی خدا کے اگینسٹ جا کر تمہیں عطا نہیں کریں گے۔ اگر اس میں پروردگار کی مصلحت ہو تو تمہیں عطا ہوگا، ورنہ تمہیں عطا نہیں ہوگا۔ آج ہم جن 3 ہستیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے ہمارے آخری رسول امام جعفر صادق اور بی بی کلثوم، یہ تینوں بہترین وسیلے ہیں دعا کے۔
رسول کا وسیلہ دے کر دعا مانگے. رسول کے پاس آیا تھا نا ایک شخص اور اس نے کیا کہا کہ مجھے پرابلم ہے, میں مشکل میں ہوں. تو رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کر کیا کہا تھا؟ پروردگار اس کی مشکل کو حل کرو بحق علی ابن ابی طالب. اور جب مولا علی کو مشکل پیش آئی تو وہی اصحاب بیٹھے تھے کہ اب ہم میں سے کسی کا نام آئے گا. اس جوش میں بیٹھے تھے نا, جیسے جب علم دینے کی بات آئی تو اتنے لوگ تھے کہ جو رات کو سوئے نہیں مگر علم اس کو ملا جو غیر فرار تھا. تو اس دن بھی سب اسی اس میں بیٹھے تھے کہ اب ہمارا نام آئے گا, اب ہمارا. جب علی آئے, علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے مشکل ہے, تو رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کر کیا کہا؟ پروردگار علی کی مشکل کو حل کرو بحق علی ابن ابی طالب. جب رسول نے دعا مانگی ہے تو تم اپنے فتوے لے کر کیوں آتے؟ ہم تو رسول کی کہی ہوئی بات پر عمل کریں. نہیں, سند نہیں ہے. اچھا, عقیدے کے لیے کون سی سند چاہیے؟ علی مشکل کشا ہے, سند چاہیے. کون گواہی دے گا؟ علی کو مشکل کشا پروردگار نے بنایا ہے. امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج پروردگار نے بنایا ہے. اب کس سے ثبوت مانگو گے؟ کس سے سند؟ پروردگار سے کہو گے سند لے کر آؤ, پروردگار کہے گا جاؤ یہاں سے. مولا عباس کو باب المراد اللہ نے بنایا ہے, میں نے اور آپ نے تو نہیں بنایا. پروردگار نے کہا اے عباس تمہاری دو تمنائیں تھیں, ایک کہ تم کربلا میں جنگ کرو اور دوسرا پانی خیمے تک پہنچ جائے. میری مصلحت تھی کہ نہ تم نے جنگ کی نہ پانی خیمے تک پہنچا, اس کے عوض میں نے تمہیں باب المراد بنا دیا. اب جو بھی تمہارے در پر آئے گا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا. پروردگار کا تحفہ ہے, اس میں کس سند کی ضرورت ہے؟ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے, نہیں اس حدیث. بھائی اگر تم نے نہیں دیکھی وہ کتاب, تم نے وہ حدیث نہیں دیکھی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کتاب نہیں ہے. ہماری عقل محدود ہے. اب ہم مجتہدین کو, مراجع تقلید کو کبھی بھی ہم ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. انہوں نے کتنے سال پڑھا ہے. میں نے 2 کتابیں کیا پڑھ لی, چیلنج کرنے بیٹھ گیا. یوٹیوب پر اپنا چینل بنا کر بیٹھ گیا, لوگوں کو بہکانے کے لیے بیٹھ گیا. بھائی اگر تم بہکانا شروع کرو گے تو شاید دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے, لیکن جب 6 فٹ زمین میں جاؤ گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ علی کیا ہے, اولاد علی کیا ہے. ایک سلوات بھیج محمد والی. بس آخری جملہ اور میں نے اس جشن کو ختم کیا. ہمیشہ کبھی بھی 2 چیزوں کو اپنے سے الگ مت ہونے دینا, ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ. ایک, اپنے دل سے کبھی علی کی ولایت کو مت نکالنا, چاہے پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے. پوری دنیا تمہارے خلاف ہوگی مگر تمہارا مولا تمہارے ساتھ ہوگا. اور غم حسین کو کبھی اپنے دل سے نکلنے نہ دینا. یہ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے تشیع زندہ ہے, ورنہ کب کی مر جاتی. اور تیسری چیز احترام مراجع. یہ مراجع وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی عیش و آرام کو قربان کر دیا تاکہ ہم تک صحیح طور پر دین پہنچ سکے. کوئی بھی اگر وسیلے پر, عقیدے پر, ولایت پر یا مجتہدین پر ہاتھ اٹھائے, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. اب رسول کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب منبر رسول پر بندر بیٹھیں گے. رسول کی کہی ہوئی کوئی بات بھی ضائع نہیں ہوتی, وقت کے ساتھ ساتھ وہ بات ثابت ہو جاتی ہے. جنہوں نے رسول کو اور اولاد رسول کو بلا دیا آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے, اور جنہوں نے اپنے رسول کو, اولاد رسول کو یاد رکھا, وہ چاہے اس دنیا میں ہو یا دنیا سے چلے گئے ہوں, لوگ انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.